Hello everyone, welcome to my channel Beauty Tips. حضرت عمر کا واقعہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت عمر ایک رات پہرا دیتے ہوئے قافلے کے پاس سے گزرے جو ابھی اترا ہی تھے۔ آپ کے دل میں ان کے بارے میں چوروں کا خطرہ پیدا ہوا۔ وہیں سے حضرت عبد الرحمن بن خوف کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے بے وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ فرمایا، میں قافلے والوں کے پاس سے گزرا جنہوں نے ابھی پڑاؤ کیا ہے۔ جی میں آیا کہ تھکے ہوئے ہیں، گہری نیند سو گئے تو کہیں چور آ کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ میں لہٰذا میرے ساتھ چلو، دونوں مل کر ان کی نگرانی اور حفاظت کریں۔ چنانچہ دونوں چلے گئے اور اہل قافلے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر پہرا دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر نے کئی بار پکار کر فرمایا، قافلے والو نماز کی تیاری کرو۔ قافلے والو بیدار ہو گئے تو دونوں حضرت واپس چلے آئے۔ فقیہ فرماتے ہیں، اپنے اسلاف کے اتباع کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی باہمی مشقت و ہمدردی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ انہیں آپس میں بے حد مہربان کے مکرم لقب سے یاد فرمایا، اور حضرت سے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے حق میں مہربان تھے۔ مسلمانوں کا تو کیا پوچھنا، وہ ذمی کافروں سے بھی مہربانی کا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک ذمی کافر جو کہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ فرمانے لگے، ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا تو جب تک یہ جوان تھا اس سے جزیہ وصول کرتے رہے، آج بوڑھا ہو گیا تو یوں ضیاع ہوا ہے کہ حکم فرمایا کہ بیت اللہ مال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ سلانگ وادی میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی۔ فرمایا، بیت اللہ کا اونٹ بھاگ نکلا ہے، اس کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلائف کو مشقت میں ڈال دیا۔ فرمانے لگے، ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اگر اون کا ایک بچہ فرات کے کنارے گم ہو جائے تو قیامت کے دن حضرت عمر اس کا بھی جوابدہ ہوگا۔ وہ حاکم کسی احترام کا مستحق نہیں جوانوں کے حقوق ضائع کرتا ہے، اور فاسق کسی تنظیم کے لائق نہیں جو مسلمانوں کو خوف دلاتا ہے۔